مزید غصہ آیا، اور جب عمر کی بہن نے کہا کہ تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، تیری آنکھیں بھی ناپاک ہیں، تیرے لب بھی ناپاک ہیں، تیرا پورا بدن کفر کے جراثیم میں ڈوبا ہوا ہے، عمر نے زوردار تماچا جڑ دیا۔ عمر بہادر تھے، اور دیکھ سامنے نازک سی خاتون کھڑی ہوئی تھی، لیکن للکار کے کہا عمر سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، ہم قرآن کو ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ عمر ٹوٹ گئے اور یوں کہا کہ اچھا بتا کہ اگر بات یہی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تو کہے کہ میں کروں گا، لیکن بتا اس قرآن کو چھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ان کی بہن نشاندہی کرتی ہے، سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے برابر میں چشمہ ابل رہا ہے، آپ وہاں جائیں، غسل کر کے لوٹ آئیں۔ یہ تیز قدموں کے ساتھ میں جاتے ہیں، غسل کر کے لوٹ آتے ہیں، اور وہاں غسل کر کے آئے تو یہ کہا لا دکھا کیا پڑھ رہی تھی۔ ان کی بہن نے وہ چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن کریم کی چند آیتیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن خدا کا نازل کردہ کلام اگر یہی ہے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ کلام، میں بھی اس کلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے بہنوئی جو چھپے ہوئے تھے، ان کے بہنوئی نے چھپا، ان کے بہنوئی نے سنا، باہر آ گئے، اور باہر آ کر کے یوں کہا عمر مبارک ہو، کل دار ارقم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وقال اللہ تعالی فی مقامہ الآخر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ بھائی کوئی استاد ان بچوں کو منع کریں، ان کی آواز تو مائک سے زیادہ یہاں تک آ رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس، المعہد الاسلامی کا یہ سالانہ اجلاس بڑی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوا، اور شاید یہ دوپہر میں بھی چلا ہوگا پروگرام، چونکہ مستورات کے لیے نظم و نسق تھا غالباً دوپہر میں، بعد نماز مغرب سے شروع ہوا ہے، اور اب رات کے وقت 11 بجے ہوا چاہتا ہے، اور اب یہاں آنے والے کو کہنا چاہیے تھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، موسم تھوڑا سرد ہے، لیکن محترم قاری محمد شہزاد صاحب مد ظلہ العالی نے اس پروگرام کو سنوارا سجایا، محنت کی ماشاءاللہ، اور تاریخی پروگرام اس معنیگر ہے یہ، مجھے اس کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند اور وہاں سے تشریف لائے استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب مد ظلہ العالی، جو ابھی آپ کو یہاں قرآن کریم سنا رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اسی طریقے سے یہاں
دوسرے قرائے اعظام خاص کر محترم قاری عنایت الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، بہت ہی شاندار لب و لہجے کے مالک ہیں. جب آپ قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اندازہ ہوگا. اسی طریقے سے میرے رفیق محترم قاری محمد شہزاد صاحب نے قرآن کریم پڑھ کر کے آپ کو سنایا، اور ایک اور قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. تو اسی طریقے سے بہت سارے قرائے اعظام یہاں ہیں جنہیں بھی آپ کو اور سننا ہے. مجھے چند منٹ آپ حضرات کے بیچ میں موقع دیا گیا، میں 40-35 منٹ آپ کے بیچ میں ہوں، لیکن یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں آپ پہ غنودگی نہیں ہونی چاہیے، نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بیدار رہیں. میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھوں کے اندر نیند کا تقاضا ہے، فطری چیز ہے، جب آئے گی تو آئے گی، اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو بنایا ہی آرام کے لیے ہے اور دن کو بنایا کام کے لیے ہے. تو یہاں بیٹھ کر کے آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس کریں کہ جیسے کہ بالکل ابھی ہم آ کر کے بیٹھے ہیں. طبیعت کے اندر بشاشت ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے. کیا کرے گا جی بیٹھے تو ہم جب سے، تم کرے گا ایسے ثابت کرو ایسے ہم ابھی آ کر کے بیٹھے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کوشش تو کرو، کوشش کرو. دراصل جو بیٹھ کر کے ایسی مجالسوں میں بیٹھ کر کے سو جاتا ہے، یاد رکھو بالکل بیکار، یعنی کھو جاتا ہے. بس جو سو گیا وہ کھو گیا. من شہید وجد ومن نام خطا، جو سویا وہ کھویا اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے. جس طریقے سے 4 دوست سفر کر رہے تھے اور منزل ان کی قریب تھی، زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہ چاروں کسی دیہات کے رہنے والے تھے اور کوئی پروگرام قصبے کا یا شہر کا رہا ہوگا. وہ پروگرام ایسا تھا کہ کوئی مشاعرے وغیرہ کا. ان چاروں نے یہ عہد کیا کہ ہم اگلی صف میں بیٹھیں گے جا کر کے، اور وقت پہ پہنچ گئے. پروگرام صحیح سے شروع بھی نہیں ہوا تھا، وہ پہنچ گئے اور اگلی صف میں بیٹھ گئے. آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ پروگرام ابھی تاخیر سے شروع ہوگا اور ہم پہلے ہی آ کر کے بیٹھ گئے، اگر ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے نیند آتی رہی تو اس کا کیا ہوگا؟ مشورہ کیا کہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں کھانے کے لیے، نیند آئے گی تو اس کو کھاتے رہیں گے اور کھانے کے ذریعے سے اس کو نیند کو دور کرتے رہیں گے. بہت اچھا. یہ ہوا کہ مشورے میں طے پایا کہ بیر خرید لیتے ہیں. بیر خرید لیے، بیر خرید لیے اور چاروں نے باہم تقسیم کر لیے. ان چاروں نے تھوڑے تھوڑے تقسیم کر کے جیب میں ڈال لیے اور بیٹھے کھا رہے، بیٹھے کھا رہے. ایک بچہ جو ان چاروں میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اس نے جب جیب سے ایک بیر نکالا اور لائٹ میں اس بیر کو ایسے گھمایا تو اس کو وہ بیر، اس بیر کا رنگ و روپ بھا گیا. بہت اچھا لگا. اس نے سوچا بھئی اس بیر کو تو ہم بعد میں کھائیں گے. بچوں کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ بچے کھاتے رہتے کوئی چیز اور اس کو چھپا دیتے ہیں، ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں کھائیں گے. بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ لوگ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال بچے نے اس کو ایکسٹرا جیب کے اندر ڈال لیا. وہ بچہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اگلی صف کا بچہ تھا. اچانک اس بچے کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی. وہ بچہ اٹھ کر کے چلا گیا. اب بیت الخلا چلا گیا، جیسے ہی وہ کپڑے سمیٹ کر کے قدمچے میں بیٹھنا چاہتا تھا، اس کی جیب سے وہ بیر نکل کر کے نیچے گرا اور قدمچے کے اندر چلا گیا. بچے نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، بیر کو اٹھایا اور وہاں سے پانی چلایا، پانی میں دھو دا کر کے کھا لیا، بات ختم ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. بچہ آ کر کے اپنی صف میں بیٹھ گیا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا. جب بچہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو یہاں جو شاعر صاحب کلام سنا رہے تھے ان کا کلام یہ تھا: اجی کہہ دوں کہہ دوں. وہ بچہ گھبرا گیا.
اس بچے کو ایسا لگا کہ بھائی وہ بیت الخلا کے اندر تو کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، کوئی روشن دان بھی نہیں تھا، اس نے کہاں سے دیکھ لیا؟ اتنے بڑے مجمع کے اندر مجھے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، تو بڑا مسئلہ۔ بچے کو گھبراہٹ سی ہو گئی، بچے نے فوراً جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور شاعر کے حوالے کر دیا۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں رشوت کا بازار آج سے گرم نہیں، اول دن سے گرم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں کنٹری میں آپ چلے جائیں اور وہاں دیکھیں رشوت نام کی کوئی چیز نہیں، تو سب سے پہلے ہم دیش دروہی کہ اچھا کھاتے یہاں کا، مثال وہاں کی دیتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارا کام نہ ہوتا ہو، تم نیچے کو ایسے کر کے پکڑا دینا پیسے، تمہارا کام ہو جائے گا، سب سے پہلے ہوگا تمہارا کام، سب سے پہلے ہوگا۔ بہرحال یہ موقع نہیں، میرا موضوع ہے، میں بتلا رہا ہوں۔ تو بچے نے سوچا کہ 50 روپے شاعر کے حوالے کر دے، ممکن ہے کہ شاعر صاحب جو ہے میرے اوپر رحم و کرم کر دے۔ اب شاعر نے سوچا کہ یہ بچہ لگتا ہے کہ کسی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بڑے استاد کا شاگرد ہے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، کم از کم اس بچے کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس بچے کو خوب سنایا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ اب شاعر نے انگڑائی لے کر کے کہنا شروع کر دیا، اجی کہہ دوں۔ بچہ مزید گھبرا گیا۔ بچے نے سوچا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ بچہ جھٹ اسٹیج کی طرف بڑھا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، شاعر کے حوالے کر دیا۔ شاعر نے سوچا بھئی واقعتاً اس بچے کی سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے، باقی اور تو سب جو ہے کیا نام یہاں پہ بے دال کے بودم ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ اب شاعر نے سوچا بھئی بچے کی خدمت ضرور کرنی پڑے گی، چونکہ ایک ہی ابھی مصرع مکمل نہیں ہوا، 50 کا پھر 100 کا۔ تو شاعر نے انگڑائی لے کر کے اجی سنو اتنا ہی کہا تھا۔ بچے نے جمپ لگا کر کے اسٹیج پا کر کے مائک پکڑا، جھٹ سے یوں کہا، بھائی سنو بات اتنی سی ہے، بیت الخلا گیا، پیر نیچے گر گیا، اٹھا کر کے دھو کر کے کھا لیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ مجمع کی سمجھ میں آ رہا، نہ اس بچے کی سمجھ میں آ رہا کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا، کوئی نہیں سمجھ پا رہا، نہ خود شاعر سمجھا نہ بچہ سمجھا۔ لیکن اس بچے کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ یہ کیسے پیش آیا؟ اس لیے آیا کہ اگلی صفقہ تھا نا، وہ اٹھ کر کے چلا گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کیا موضوع چل رہا، کیا بات چل رہی ہے۔ اور تم اگر یہاں بیٹھ کر کے بھی سو گئے تو تم بھی اسی کٹاگری میں آ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے جیسے کہ اٹھ کر کے چلے گئے ہوں۔ ایسا مت کرنا۔ اچھا ہاتھ اٹھانا کہ طلبہ تو ہاتھ اٹھائے نا، صرف ہاپوڑ والے جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، کتنے ہیں ذرا میں دیکھتا ہوں کتنے ہاپوڑ والے یہاں پہ۔ چلو کچھ تو ہے ماشاءاللہ، ورنہ یہاں 2 سال پہلے میری حاضری ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس علاقے میں آیا تھا کہ پورا پنڈال ایسے پورا ہاپوڑ والوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مغرب بعد آتے تو اتنے ہی تھے ہم، تو اب تو کم ہو گئے۔ چلیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح سالم رکھے، کہو آمین۔ یہ محفل ماشاءاللہ قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے منعقد ہوئی، اور مجھے بتلایا گیا کہ 3 بچوں نے جو مدرسے کے طلبہ ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، ان 3 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگی ترقی عطا فرمائے، کہو آمین۔ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے، اس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب زیر ہو گئے، سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور کیوں نہ زیر ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا کلام ہے، کسی دنیا کے انسان کا یہ کلام نہیں۔ یہ کسی دنیا میں کسی شاعر نے اس کا وضع نہیں کیا، کسی شاعر نے اس کو نہیں لکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا کلام ہے۔ اس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام
اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ کلمات جاری و ساری ہو جایا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں، یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، یہی وہ قرآن ہے کہ اگر جنات نے سنا تو میرے آقا کے گرویدہ ہو گئے، یہی وہ قرآن ہے کہ طفیل دوسی نے سنا ایمان لے آیا، جبیر ابن مطعم نے سنا ایمان میں داخل ہو گیا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جب جس نے سنا وہی ایمان لے آیا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ طفیل دوسی سنتا ہے یا جبیر ابن مطعم سنتا ہے یا خطاب کا بیٹا عمر سنتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے کہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں نے اس ہندوستان کی بکھری زلفوں کو بارہا سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے آج زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج درختوں کے اندر ہریالی باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ زمین اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ آسمان بغیر ستون کے قائم و دائم ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ چاند ستارے یہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج درختوں کے اندر ہریالی باقی ہے، آج پھلوں کے اندر مٹھاس باقی ہے، آج پھولوں کے اندر رنگت باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے دریاؤں کے اندر طغیانی باقی ہے، دریاؤں کے اندر روانی باقی ہے، سمندر کے اندر ٹھہراؤ باقی ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مدارس کا نظام باقی ہے، مساجد کا نظام باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مساجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اور ہاپوڑ کے غشور مسلمانوں اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے چلو، قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نظام کو باقی رکھنا نہیں ہوگا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ نئے زمین، نئے آسمان، پہاڑ سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مٹانے سے پہلے، سب کو فنا کرنے سے پہلے قرآن کریم کو اٹھا لیں گے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم پہ تو اتنا یقین ہوتا نہیں، اخبار کے ہیڈنگ پہ بہت یقین ہوتا ہے۔ ابھی اخبار میں کوئی ہیڈنگ لگے تو کھانا پھوسی کرتے پھرتے ہیں، بتاتے ہیں چوراہوں پہ کھڑا ہوگا اخبار میں ہیڈنگ لگی، اخبار میں ہیڈنگ لگی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کیا ہیڈنگ لگائی ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ ذلت اور رسوائی مقدر بنتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور قرآن والوں سے بھی دوری اختیار کر لی ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو۔ ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ میں نے شروع ہی میں جیسے ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے یہ اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور یاد رہے نسبتوں کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی ہو جایا کرتی ہے، حکم تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ نسبت کی وجہ سے آپ مارکیٹ چلے جائیں، بازار چلے جائیں، اور 4 میٹر یا 5 میٹر کپڑا خرید کر کے لائے،
4 میٹر کپڑا اپنے بدن کے لیے سلوائیں. وہ جو آپ کے پاس میں 1 میٹر یا آدھا میٹر کپڑا بنا ہے، آپ اس کپڑے کا قرآن کریم کا چوسدان سلوا کر کے رکھ لیں. کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جو کپڑا میری اور تیری بدن کی زینت بنا، وہ کپڑا پھٹ کر کے سال 2 سال میں 3 سال میں یا 4 سال میں کسی کوڑے دان کی نظر ہو جائے گا، لیکن اسی تانے بانے کا کپڑا، اسی فیکٹری اور اسی مل کا کپڑا، اسی دکان کا کپڑا، اسی ریٹ کا کپڑا تھا جو قرآن کریم کا چوسدان بنا، جسے نسبت حاصل ہو گئی تھی قرآن کریم کے ساتھ میں. کوئی مسلمان ہوگا جو وہ گوارا کرے گا وہ کپڑا 5-10 سال کے بعد کسی کوڑے دان کی نظر ہو جائے؟ رب ذوالجلال کی قسم، ایمان والے کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کپڑے کو نسبت حاصل تھی قرآن کریم کے ساتھ میں. اور مسلمانوں یہ نسبت ہی کی تو وجہ ہے. آج یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کا منصب اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اگر تیرے یہاں کچھ نہیں ہے تو یاد رکھ رب کے یہاں یہ مقام ہے کہ وہاں جس وقت میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے جتنے دنیا میں انسان آئیں گے سب بارگاہ الہی کے سامنے جمع ہوں گے. حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. کسی کے نامہ اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے اور کسی کے نامہ اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے. جن کے نامہ اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے وہ لوگ زندہ باد، اور جن کے نامہ اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے وہ لوگ مردہ باد. اللہ حفاظت فرمائے. جانتے ہو حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرائے اعظام عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. دوزخی دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور جنتی جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. یہ حافظ قرآن دیکھے گا میرے تایا، میرے چچا، میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے نانا ہیں، میرے تایا ابا ہیں، مچل جائے گا. مچلنے کے بعد یہ حافظ قرآن رب کے سامنے آ کر کے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرے تایا ہیں، میرے چچا ہیں، تیرے حبیب نے بتلایا تھا. حافظ قرآن کی سفارش اور حافظ قرآن کی شفاعت کی بنا پر 10 آدمیوں کو جنت عطا کر دی جائے گی. رب کہے گا کہ تو ٹھہر جا، اگر یہ تیرے تایا تیرے چچا بے چین نہ ہو، اور کہا جائے گا جا تو جہاں لے جانا چاہتا ان کو لے جا. یہ حافظ قرآن آئے گا اور ہاتھ پکڑ کر کہے گا تایا جان تمہارا منصب یہ نہیں، ابا جان تمہارا مرتبہ یہ نہیں، اور کہے گا کہ نانا جان تمہارا مرتبہ مقام یہ نہیں، آؤ میرے ساتھ میں آؤ. یہ حافظ قرآن ہاتھ پکڑ کر کے جنت کی راہ پہ ڈال دے گا. یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام، یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام. اور جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنتی جنت میں جانے کے بعد انہیں ساری عیش و عشرت مل جائے گی. وہاں محلات بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، اور وہاں ساری ضرورت کی تمہاری چیزیں ہوں گی. کسی کا محل اس کے اعمال کی وجہ سے اتنا، کسی کا اتنا، جیسے گاؤں میں آج دنیا میں ہمارے پاس مکانات ایسے ہی ہوں گے. لیکن یاد رکھا جائے ان حفاظ ان علماء کا مکان، ان کا محل کیسا ہوگا. یاد رکھا جائے ان کا محل کا اندازہ کیا جائے کہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ان کا یہاں ہے اور وہاں بھی ہوگا، اور ان کا مکان، ان کا محل کیسا ہوگا. جیسا کہ میں نے شروع میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. پڑھتا جا، چڑھتا جا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور درجات پہ بلندی پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے تو ایسا ہی پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. یہ حافظ قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کرے گا، وہ ناس تک پڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا پڑھے گا ٹھہر ٹھہر کر، اور جتنا بھی ٹائم لگے گا اور جتنے بھی قدم چلے گا، اس کے محلات کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. یہ حافظ قرآن کا مکان ہوگا، یہ حافظ قرآن کا مقام ہوگا، یہ اس کا محل ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اور قرآن پڑھتا جائے گا،
اتنی ہی لمبی چوڑی اس کی جنت رب ذوالجلال اس کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو حافظ قرآن کی کیا ٹھکانے، حافظ قرآن کے کیا کہنے کہ جنت میں اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ دنیا والوں، آج یہ گمنام صحیح، لیکن یہی آخرت میں قافلہ سالار نظر آئیں گے۔ آج یہ حقیر سمجھتے ہو، لیکن وہاں ان کے آگے پیچھے فرشتے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، فرشتے انہیں سلامی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کی قسم، ان کا مرتبہ مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور حافظ قرآن، لیکن آج کسی کی تنخواہ 10,000، کسی کی تنخواہ 12,000، اور جو مساجدوں کے متولیان ہیں اور مدرسوں کے ذمہ دار حضرات ہیں، مدرسوں میں محتمم کو تو بدنام کیا جاتا ہے خالص۔ وہ ایک آدھ محتم ہوگا جو کل مختار ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تنخواہ گھٹانی بڑھانی ہوتی ہے، جیسا ہمارے قاری شہزاد ان حق حاصل ہے، گھٹائیں بڑھائیں کوئی میٹر نہیں ان کے لیے، کیوں؟ یہ خود مختار ہے۔ کہاں ہیں؟ غائب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو، مسجد کے متولی اور مدرسوں کے صدر حضرات، کمیٹی والے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تنخواہیں محدود رہیں، اور ان کی تنخواہیں صرف 10,000 یا 12,000۔ اور اگر کبھی کبھی امام صاحب نے کسی سے مطالبہ کر دیا یا کہلوا دیا، جانتے ہو وہیں سے اس متولی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، مدرسے کے ذمہ دار کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا کہ محلے کے طاقتور سے صفائی سے لگواتا ہے، وہیں سے ذہن بنا لیا اس امام کی چھٹی کرنی ہے، اس مدرس کی چھٹی کرنی ہے۔ اور سنو مسلمانوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ اگر حالات یہی رہے، ابھی چند دنوں پہلے میں نے غازی آباد کی سرزمین پہ بات کہی تھی، اور ابھی چند مہینوں پہلے وہاں ہردوار کے اندر بھی یہ بات کہی تھی۔ سنو، اگر حالات یہی رہے، خدا کی قسم دن دور نہیں ہے جب تمہارے ہاتھوں سے ان مساجدوں کا نظام بھی نکل جائے گا، ان مدارسوں کا نظام بھی نکل جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا نظام لے کر کے آئے گا کہ تم تکتے رہو گے، اور پھر تم یہ کہتے پھرو گے کہ ایک وقت تھا جب ہم ان مساجدوں کے متولی ہوا کرتے تھے، ان مدرسوں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ کہو گے کہ ایک وقت تھا جب ہم ان مساجدوں کے متولی ہوا کرتے تھے۔ ایک امام صاحب کی رپورٹ لگی، امام صاحب نے مجھے بتلایا کہ جی میری تنخواہ 10,000 روپے، ان کی فیملی اوپر رہتی تھی، اتفاق سے ان کے یہاں گھر پہ کوئی بچے کا مسئلہ تھا، ولادت کا مسئلہ تھا، انہوں نے کسی دوسرے سے کہلوایا، متولی تک اطلاع پہنچی تو متولی نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں متولی نے سختی کے ساتھ میں یہ بات کہی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے کہلوانے کی، ان سے کہلوانے کی کیا ضرورت تھی، یہ بات کہی۔ تو جانتے ہو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب اب 8 دن تو تم گزار لو، اس کے بعد تم کوئی اور مسجد دیکھ لینا۔ لیکن جن سے کہلوایا تھا، جب انہیں اس بات کی اطلاع ہوئی، انہوں نے اگلے دن مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرا کہ میں مسجد میں تالا لگا رہا ہوں۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تو کچھ بھی کیا ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں تالا لگا اس لیے کہ اس امام کی تنخواہ 10,000۔ اگر امام نے مجھ سے آ کر کے کہا، میں نے یہ پیغام متولی تک پہنچایا، تو متولی اس پہ برس گیا۔ متولی کی ماں کیا جہیز میں مسجد لے کر کے آئی تھی؟ میں یہ بات اپنی زبان سے اس کی نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے مسجد کے مصلے پہ کھڑو کر کے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میرے صرف 2 ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ابھی ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر میں متولی کو برخاست کر رہا ہوں سارے نمازیوں کی موجودگی میں۔ بہرحال جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کہا نہیں تنخواہ بڑھائے آپ۔ بہرحال تنخواہ بڑھائی گئی، لیکن ہنگامہ اور جھگڑا کتنا، وہ محض 1,500 روپے بڑھانے کے لیے یا 2,000 روپے بڑھانے کے لیے۔ مسلمانوں آپ سوچو تو صحیح، وہ کون سا گھرانہ ہے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر
اندر جس کے گھر کا خرچ 15,000 سے کم ہو یا 15-20 ہزار میں گھر چلا آسانی سے گھر چل رہا ہو، یہ علماء ہے، 24 گھنٹے کے ملازم ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، تمہاری خیر خبر بھی رکھتے ہیں، اپنے دور دراز گاؤں سے یہاں آ کر کے خدمت کر رہے ہیں، دوسرے ضلع کے رہنے والے ہیں، خدا کی قسم، لیکن پھر بھی ستم بالائے ستم یہ کہ ان کی تنخواہ اتنی قلیل ہوتی ہے، اور کبھی ادھر کا کوئی آ کر کچھ کہہ کر کے چلا جاتا ہے، اور کبھی ادھر سے کوئی آتا ہے وہ بات بنا کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر تمہارا یہی کام ان علماء کے ساتھ میں رہا تو پھر یاد رہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رب تم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، چونکہ حبیب کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اکرم حملۃ القرآن، عزت کرو حافظ قرآن کی، ومن اکرمہ اکرمہ اللہ، جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، ومن اہانہ فقد اہانہ اللہ، جس نے اس کی بے عزتی کی اس نے اللہ کی بے عزتی کی۔ بچو ان کی بے عزتی سے، ان کی بے عزتی سے بچو، اور ان کی تنخواہیں اچھی کرو۔ میں بہت جلسوں میں جاتا ہوں، میرا زور یہی رہتا ہے کہ علماء اور ائمہ کی تنخواہیں اچھی کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے تنخواہ اچھی کہاں سے ہوگی؟ تنخواہ کا متولی اپنے گھر سے دے گا؟ وہ گلک گھومتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا بھی اتفاق ہوتا ہے، کہیں کسی دوسرے شہر میں، سکندرآباد میں بھی یہی ہے، لیکن کہیں باہر بھی چلے جاتے ہیں تو وہ جمعے کے روز گلک سی گھومتی ہے ایسے 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 صفوں میں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 70 یا 80% لوگوں کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ نکلتا ہے۔ 10 روپے 10 روپے، کیا مصیبت آ رہی ہے؟ تو روزانہ کے کم سے کم 600-700 روپے کا ملازم، روز کا ملازم ہے، تو مزدور بھی 600 روپے یومیہ لیتا ہے، اور کہیں کہیں تو 800 روپے لے رہا ہے۔ تو کیا ہفتے میں صرف مسجد کے 10 روپے ہی بنتے ہیں؟ جب تم موبائل میں ریچارج کراتا ہے تو کم سے کم 700 روپے کا ریچارج کراتا ہے، یا سب سے کم والا 250-300 کا کراتا ہے، تو کیا صرف ہفتے میں مسجد کے 10 ہی روپے نکلے، وہ بھی محلے کی مسجد کے لیے؟ اور پھر 10 روپے کو ڈیوائیڈ کرو، مہینے میں کتنے روپے ہو جاتے ہیں؟ کیا 40-50 ہی روپے ہماری جیب سے ایک مہینے مسجد کے لیے نکلیں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کم از کم جب جمعہ پڑھنے جایا کرو محلے کی مسجد میں کہیں بھی، کم سے کم 100 کا نوٹ جیب میں ڈال کر کے لے جایا کرو، اس نیت سے کہ ہم 100 روپے مسجد کا تعاون کر کے آئیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کم سے کم 100 روپے تو اس گلے میں ڈالا کرو۔ جب 100 روپے تم ڈالو گے ہر نمازی، تو پتہ چلا ایک جمعے کے اندر ہی 7-8 ہزار روپے ہو گئے، اور جب ایک جمعے کے اندر 7-8 ہزار روپے ہوں گے، پھر ان 7-8 ہزار کو 3 یا 4 ہفتوں پہ ڈیوائیڈ، پورے مہینے پہ ڈیوائیڈ کرو کہ پھر کتنے بیٹھے، تو یہ جا کر کے بن جائیں گے تمہارے کم سے کم 20-25-30 ہزار روپے بنیں گے جا کر کے۔ اور پھر امام صاحب کو 15-16 ہزار یا 20 ہزار تنخواہ دینے میں متولی کو کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب محلے والے ہیں، یہ طے کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے مدرسے کے اندر، اگر ہمارا محلے میں ہمارا کوئی مدرسہ ہے، ہم اس مدرسے کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر مسجد کا مسئلہ ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب قرآن طفیل دوسی نے سنا تو ایمان میں داخل ہو گیا، اور جبیر ابن مطعم نے سنا تو ایمان لے آیا، اور اگر خطاب کے بیٹے عمر نے سنا تو قرآن لے آیا۔ بہرحال جب عمر کا ذکر آیا تو بتلاتا چلوں، جانتے ہو حرم کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، حرم کے اندر دشمنان رسول جمع ہے، اللہ کے نبی کے دشمن جمع ہے، قرآن کے دشمن جمع ہے، اسلام کے دشمن جمع ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ تمام کے تمام وہاں قریش کے جتنے بھی نبی کے دشمن تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اور ان کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہماری فیکٹری کیسی چلے گی، ہمارے کارخانے کیسے چلیں گے، ان کا موضوع یہ ہے یہ جو محمد نامی بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ نیا دین لے کر کے آیا ہے، اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر ہمارے آبا و اجداد کا لایا ہوا دین مٹ جائے گا، ہماری داستان بھی باقی نہ رہے گی۔ جانتے ہو مختلف تجاویز آئی ہے، ابو جہل کھڑا ہوتا ہے،
ابو جہل نے تجویز رکھی ہے، تم میں سے کون ہے جو محمد کا سر قلم کر کے لائے؟ کوئی نہ اٹھا۔ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد ابو جہل برجستہ کہتا ہے، او نوجوانوں، کیا تمہاری ماؤں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کا دین مٹتا رہے اور تم تماشائی بنے دیکھتے رہو؟ یہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے، ہاں میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنا ہے، میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا ہے، میں یہ کام انجام دے کر کے رہوں گا۔ یہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کے اسے شاباشی دیتا ہے، شاباش عمر، تم ہی سے ہمیں امید ہے، تمہاری طاقت پہ ہمیں ناز ہے۔ یہ عہد و پیمان کر کے چلا، مکے کی دوپہر ہے، مکے کا سورج اپنے شباب پر ہے، مکے کی پتھریلی زمین کو سلامی پیش کر رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، چلا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان صحابی نے کہا، عمر خیریت تو ہے؟ کہا آج خیریت نہیں ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ نہ آج باس رہے گا نہ آج بانسری رہے گی۔ کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا آج محمد کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ جب یہ بات کہی ان صحابی نے کہا، محمد کا کام بعد میں کرنا، جا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی خبر لے، تیری بہن اسی محمد کی غلامی کو اختیار کر چکی ہے، اسی محمد کے ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکی ہے۔ اتنا سننا تھا، کہنے والے نے کہہ دیا، لیکن جب عمر نے سنا تو عمر کو مزید غصہ آیا اور غصے میں چار چاند لگ گئے۔ بجائے ادھر کے جانے کو راستہ کرک کر دیا، ادھر کو جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کی بہن مقیم تھی، وہاں پہنچے ہیں، دروازے پہ کان لگائے تو وہاں قرآن کریم کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ان کی بہن دروازے پر آئی اور سوراخ میں جھانک کر کے دیکھا، پلٹ کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی جان دروازے پر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے ارادہ کیا ہے۔ ان کے بہنوئی چھپ گئے۔ ان کی بہن نے ہمت جرأت کر کے وہاں دروازے کو کھول دیا اور برجستہ عمر نے کہا، لادیکھا کیا پڑھ رہی تھی؟ ان کی بہن چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی، آج کی خاتون ہوتی تو موت کو دیکھ کر کے کہتی، نہیں نہیں ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، قربان جائیے حضرات صحابہ کرام پر، قربان جائیے حضرات صحابیات پر۔ ان کی بہن نے کہا، سن جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سچ ہے، حق ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے کہ تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہے، تیری زبان بھی ناپاک ہے، تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہے، تیری آنکھیں بھی ناپاک ہے، سر سے لے کے پیر تک تیرا بدن کفر کے جراثیم میں ڈوبا ہوا ہے۔ عمر کو غصہ آیا اور غصے میں تمتماتے ہوئے عمر نے برداشت نہ کر پائے، زوردار تماچا اپنی بہن کو جڑ دیا۔ ان کی بہن وہ نازک سی خاتون تھی، تاب نہ لا سکی، زمین پہ گر گئی، یہاں سے خون بہا، پیر تک خون بہا، بے ہوش ہو گئی، کشی تاری ہو گئی، ہمت کر کے کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے کھڑی ہو کر کے اپنے بھائی کو للکار کر یوں کہا، عمر سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ قرآن کریم کی خاطر ہم جان دے دیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے رب کا کلام ناپاک ہاتھوں میں دے دے۔ عمر ٹوٹ گئے اور میں نے اس مضمون کو متعدد اجلاس میں بیان کیا۔ سنو، عمر ٹوٹ گئے، خاندانی تھے اس لیے ٹوٹ گئے، اور خاندانی ہوتے ہیں تو بہنوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، بیٹیوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنی پھوپھیوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، اور نالائق ہوتے ہیں تو بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے دروازہ لوک کر لیتے، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ او مسلمانوں، جب تمہاری بہن تمہارے گھر آئے، اللہ کی قسم اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا، اپنے دسترخوان کو بڑھا دینا، کنجوسی مت کرنا، بخل سے کام مت لینا۔ یہ بہن دروازے پر آئی ہے، بہن تمہارے گھر چل کر کے آئی ہے، دسترخوان کو وسیع کر
کر دینا، انواع اقسام کے کھانے بنانا، اور جس وقت تمہاری بہن گھر سے رخصت ہو نبی کی سنت کو زندہ کرنا کہ جب نبی کی بہن حضرت سیما گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے تحفے طائف اس قدر لے کر کے رخصت کی ہے، دے کر کے رخصت کی ہے۔ جب تمہاری بہن گھر سے رخصت ہو تو بہن کو اتنا ہدیہ دے کر کے رخصت کرنا، چونکہ جب تمہاری یہ بہن اپنی سسرال پہنچے گی وہاں پڑوس کی عورتیں پوچھیں گی کہ 10 دن بھائیوں کے یہاں رہ کر کے آئی ہے، اپنے میکے رہ کر کے آئی ہے، کیا لائی ہے، بھاوج نے کیا دیا ہے، بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ وہ دل چوڑا کر کے کہے گی میری بھاوج نے مجھے کپڑے بنائے ہیں، میری بھائیوں نے مجھے زیورات بنائے ہیں۔ بہرحال جب بہن گھر پہ آئے تو وہاں بہن کو احساس نہ ہو یہ وہی گھر ہے جس گھر میں میرا بچپن گزرا ہے۔ کہیں بہن یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ آج اس کی دونوں دیواریں مجھے کھانے کے لیے آ رہی ہے، کہیں بہن کو احساس نہ ہو جائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے یہ دیکھنا نہ پڑتا میں گھر آئی ہوں تو میرے لیے کھانے کا نظم و نسق بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب تمہاری بہن آئے خدا کی قسم دل کے دروازے کھول کر کے بہن کا استقبال کرنا۔ جب بات بہن کی آ گئی چلو بتلاتا چلوں، ایک موقع پر نبی علیہ السلام غالباً غزوہ حنین کا موقع ہے، 6000 قیدی قید کر کے لائے گئے، 6000 قیدی قید کر کے لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے، مشورے بات طے پائی ان کا فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ایک محلے کے ایک قبیلے کے لوگوں نے سنا تو جانتے ہو قبیلے والوں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ چندہ جمع کرتے کرتے ایک مکان کے دروازے پر پہنچے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، اندر سے نسوانی لہجے میں آواز آئی، کون؟ کہا ہم خاندان والے ہیں، ہم اہل محلہ ہیں۔ یہ کیسے آنا ہوا؟ بتلایا گیا کہ وہاں محمد نے ہمارے قیدی قید کر لیے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو مقید کر لیا ہے، بندک بنا لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے جب لفظ محمد سنا مچل گئی اور خاتون یوں کہتی ہے اگر یہ وہی محمد ہے جس کو میں جانتی ہوں پھر تمہیں چندہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا بہت اچھا، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ بھئی تم اس مدرسے کے لیے اگر 5 لاکھ روپے جمع کرنا چاہو اور کوئی ایک ہی آدمی کہہ دے جی کیا چندہ کر رہے ہو، میں ہی تمہیں 4-5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، تم کہو گے یہ تو بہت ٹھیک ہے جی، سارا ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ جب اس خاتون نے کہا اگر یہ وہی محمد ہے جس کو میں جانتی ہوں پھر تمہیں چندہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا بہت اچھا، او مسلمانوں سنو، یہ قبیلے کے لوگ آگے جا رہے ہیں، وہ خاتون ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ پہنچے وہاں جس مقام پہ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر کے کہا محمد سے جا کر کے کہنا تمہاری بہن دروازے پر ہے۔ جب ان صحابی نے اس خاتون سے معلوم کیا یہ خاتون بھی یہی کہتی ہے، ہاں تم جا کر کے کہنا کہ تمہاری بہن دروازے پر ہے۔ نبی علیہ السلام سے جا کر کے کہا گیا ایک بوڑھی خاتون ہے۔ یہ واقعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 60-65 سال کے بعد یا 55-65 سال کے بعد پیش آیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ یوں کہتی ہے میں محمد کی بہن ہوں اور مجھے محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ جانتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پہ کوئی میری بہن نہیں ہے۔ پھر ان صحابی نے پلٹ کے آ کر کے کہا انکار کر دیا۔ جانتے ہو اس خاتون نے کہا جا کر کے کہنا کہ خاتون دعویٰ کرتی ہے، جا کر کے کہا میرے آقا نے کہا اگر وہ دعویٰ کرتی ہے اندر آنے کی اجازت ہے، میرے آقا یہاں تشریف فرما ہے۔ وہ خاتون چل کر کے آ رہی ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا میرے آقا چال سے پہن گئے،
چال سے پہچان گئے، قد و قامت سے پہچان گئے، یہ میری دودھ شریک بہن ہے، حلیمہ کی لخت جگر ہے، حضرت شیمہ ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے کہا بلال، یہ عرض کیا تھا حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مدِ ظلہ العالی، استاد دارالعلوم دیوبند، اور استاذ کیا ہے؟ استاذ الاساتذہ ہے، اور میرے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت الحاج قاری محمد واصف صاحب، جن کے سامنے میں نے بھی ذانو تلمیذ طے کیا، اور نہ جانے کتنے میرے جیسے پڑھ کر کے چلے گئے ہوں گے، اور کتنوں کو سنوار کر کے یہاں ادھر ادھر بھیج دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر کے اندر برکت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تاریخ قائم و دائم فرمائے۔ اور ہاپڑ والوں، ایک زمانہ وہ تھا، میں 2 سال پہلے یہاں آیا اور میں نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو 25 اس مدرسے کے لیے دے گا، تو غالباً 2 ہاتھ اٹھے تھے۔ ہے کوئی 2025 اندر بھی جو یوں کہے کہ قرآن کریم کی محبت میں 25,000 روپے ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا یہ کرے کہ تم بھول گئے 51,000 سے تشکیل ہوئی تھی، میرے یاد پڑتا ہے، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا وہ یہی محلہ ہے، اگلا والا محلہ ہے، چونکہ اس محلے میں آیا تھا جو برابر میں ایک اور مدرسہ ہے، جو میرے ساتھ میں بھی قاری صاحب تھے وہ راستے پر، ان کے یہاں بھی یہی عالم تھا۔ بہرحال ہے کوئی ہاپڑ کا باشندہ جو کہے رفیق نگر کا کوئی باشندہ ہو، یا کوئی قید نہیں اس محلے سے دوسرے محلے کا ہو، کھڑے ہو کر کے کہے کہ 51,000 روپے ہم دیں گے؟ تو چاہتے ہیں کہ 51,000 روپے دینے والا قرآن کریم سے، ان علماء سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، آ جائے یہاں، ارے یہاں